نماز کی مثال جاری نہر سے۔ رئیس اعظم حیدری، کولکتہ، انڈیا سے فضائل نماز پیش کر رہا ہوں۔ نماز کی مثال جاری نہر سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہے جس میں وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ جل شانہ ان کی وجہ سے گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے دروازہ پر ایک نہر ہو جس کا پانی جاری ہو اور بہت گہرا ہو، اس میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرے۔ فائدہ: جاری پانی گندگی وغیرہ سے پاک ہوتا ہے اور پانی جتنا بھی گہرا ہوگا اتنا ہی صاف شفاف ہوگا، اس لیے اس حدیث میں اس کا جاری ہونا اور گہرا ہونا فرمایا گیا ہے۔ اور جتنے صاف پانی سے آدمی غسل کرے گا اتنی ہی صفائی بدن پر آئے گی۔ اس طرح نمازوں کی وجہ سے اگر آداب کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھی جائے تو گناہوں سے صفائی ہوتی ہے۔ جس قسم کا مضمون ان 2 حدیث میں ارشاد ہوا، اسی قسم کا مضمون کئی حدیثوں میں مختلف صحابہ سے مختلف الفاظ میں نقل کیا گیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ یعنی ایک نماز دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہوتے وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثلا ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بدن پر کچھ گرد و غبار میل کچیل لگ جاتا ہے، اس کے کارخانے اور مکان کے درمیان 5 نہریں پڑتی ہیں۔ جب وہ کارخانہ سے گھر جاتا ہے تو ہر نہر پر غسل کرتا ہے۔ اسی طرح سے 5 نمازوں کا حال ہے کہ جب کبھی درمیانی اوقات میں کچھ خطا لغزش وغیرہ ہو جاتی ہے تو نمازوں میں دعا استغفار کرنے سے اللہ جل شانہ بالکل اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود اس قسم کی مثالوں سے اس امر کا سمجھا دینا ہے کہ اللہ جل شانہ نے نماز کو گناہوں کی معافی میں بہت قومی تاثیر عطا فرمائی، اور چونکہ مثال سے بات ذرا اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے مختلف مثالوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو واضح فرما دیا۔ اللہ جل شانہ کی اس رحمت اور وسعت مغفرت اور لطف و انعام اور کرم سے ہم لوگ فائدہ نہ اٹھائیں تو کسی کا کیا نقصان ہے، اپنا ہی کچھ کھوتے ہیں۔ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں،